اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 123 ترجمہ تلاوت کی ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں مشرکین کفار کے ساتھ پیش آیا، اس معرکے کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ وہ عظیم معرکہ ہے جس کے سر ہو جانے پر اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کا رعب اور دبدبا کفار کے دلوں پر بٹھا دیا، کفار پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کو سورۃ الانفال میں یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا معرکہ، حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن قرار دیا، اور سورۃ الانفال میں ہی اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے دن کو یوم التقى الجمعان، دو گروہوں، دو جماعتوں، مسلمانوں اور کافروں کے اکٹھ ہونے کا اور مقابلہ ہونے کا دن قرار دیا۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی رحمتیں ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، ایسے بندے کی ضمانت اللہ خود دیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تضمن اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شخص میری جنت کا مالک بن جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ مجھے تو اپنے راستے میں شہید کر دے، دوبارہ زندگی عطا کر، پھر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی عطا کر، پھر شہید کر دیا جاؤں، اور اس زمین پر تیرا پرچم، تیرا کلمہ، تیرا دین غالب کر کے چھوڑ۔ اور دوسری روایت میں ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے۔ اللہ کے پیغمبر قسم اٹھا کے کہتے ہیں لوددت ان اعظ فی سبیل اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں۔ امام الانبیاء شہادت کی زندگی، شہادت کی موت، شہادت جیسا عظیم مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں،
تو پتہ چلا کہ شہادت یہ عظیم موت ہے اور یہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے ضمانت دی ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، دو چیزوں کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ضمانت یہ ہے وَأُمِنَ الْفَتَّانِ، جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اُمِنَ الْفَتَّانِ، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ اسے فتنوں سے بچا لے گا، اللہ اسے آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور دوسری وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، زندہ کر لے گا، قبر سے اٹھا لے گا، اور اللہ رب العالمین آمنا من الفزع، ایسے مجاہد کو جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ اس مجاہد کو قبر کے عذاب سے بھی بچا رہے ہیں، اور اللہ اس بندے کو قبر کے بعد قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی بچا رہے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی یہ شخص بچ رہا ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا، لیکن ایک موقع ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یدعو یوم القیامت الجنہ، جنت کو بلائے گا اور جنت کو پکارے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے مخاطب ہوگا، فَتَأْتِي بِزُخْرِفِهَا وَزِينَتِهَا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت بڑی خوبصورت ہو کر، بڑی سج دھج کے اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا أَيْنَ عِبَادِيَ اللَّهِ أَيْنَ عِبَادِي، اللہ قیامت کے دن کہیں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں، الَّذِي قَاتِلُوا فِي سَبِيلِي، جو دنیا میں زندہ رہے ہیں اور میرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ میرے مجاہد بندے، کہاں ہیں وہ میرے راستے میں شہید ہونے والے لوگ جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، دین کا کلمہ بلند کرتے ہوئے ان کی زندگی اذیت میں گزری ہے، مشکلات میں گزری ہے، آزمائشوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے۔ دین کے لیے پریشانیاں اٹھانے والے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنہ، ان لوگوں کو میری جنت میں داخل کر دو۔ کس طرح جنت میں داخل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بغیر حساب، بغیر حساب کے مجاہد فی سبیل اللہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ولا عذاب، اور مجاہد فی سبیل اللہ کو، شہید ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کا عذاب بھی نہیں دے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات ہوگی نا تو اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے آ جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ سے سوال کریں گے من ہؤلاء الذین آتیتہم علینا ایدتہم علینا، فرشتے کہیں گے اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں عذاب بھی نہیں دیا جا رہا، یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم ان سے اعلیٰ ہیں، تیری عبادت میں لگے رہے، تیرے ذکر میں مصروف رہے، ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، یہ تو بشر ہیں، ان سے غلطیاں خطائیں ہو جانا ان کی فطرت میں شامل ہے،
لیکن تو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے انہیں اپنی جنت میں داخل کر رہا ہے، یہ کون سے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ہؤلاء الذین قاتلوا فی سبیلی واوذوا فی سبیلی، اللہ کہیں گے فرشتوں یہ میرے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، تن من دھن سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں۔ جب فرشتے یہ بات سن لیں گے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اللہ کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اے اللہ کے بندو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، بما صبرتم، دنیا میں تم نے اذیتیں آزمائشیں برداشت کر کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تمہیں سلامتی ہو۔ وعقبی الدار، یہ اللہ کی جنت ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ نے تمہیں انعامات سے نواز دیا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ایک مجاہد فی سبیل اللہ کی، یہ عظمت ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کی۔ لیکن آج ہم نے جہاد کا معنی تبدیل کر دیا، آج ہم نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے جہاد کا لفظ استعمال کرنا ختم کر دیا، اس کا معنی تبدیل کر کے محنت، کوشش، جد و جہد کرنا کر دیا۔ اس کا معنی ہم نے تبدیل کر دیا اور کہا کہ دین کی سربلندی کے لیے جو شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لے گا اور ریاست اسلامیہ خلیفہ کے ماتحت رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے گا، ہم نے نام دے دیا یہ تو دہشت گردی بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی، ریاست مدینہ قائم ہوئی، اسلامی نظام قائم ہوا، اللہ کے رسول حاکم بنے۔ 17 رمضان کو 2 ہجری کو اللہ کے پیغمبر اپنے سارے صحابہ لے کر، جن کی تعداد 313 بنتی ہے، 313 صحابہ لے کر، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، زرہ ہے تو ڈھال نہیں، تلوار ہے تو نیام نہیں، جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں، بے سر و سامان، بے ساز و سامان، بالکل اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی آواز میں میدان بدر میں آ چکے ہیں۔ اور قرآن نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا، اور قرآن نے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب بدر کا میدان سج چکا تھا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اس موقع پر تمہاری مدد اللہ نے کی۔ اور سورۃ الانفال کا دوسرا مقام پڑھے تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے نبی کے صحابہ، اے مسلمانوں تم غور و فکر کرو، قرآن پڑھو، تدبر کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بالکل تھوڑے سے تھے، 313 کی تعداد تھی، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ محمد کے 313 صحابی یہ تو 1 منٹ کی مار نہیں، یہ محمد کے تھوڑے سے مٹھی بھر نوجوان جن میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، یہ ہمارے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں۔ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تم تھوڑے بھی تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل کمزور سے لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے بھی تھے کہ ہم لوگ کیا مقابلہ کریں گے، لوگ تو ہمیں اچک لیں گے، 1 منٹ میں ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو تم سوچ رہے تھے، لیکن میں رب العالمین آسمان پہ بیٹھا کوئی اور بات سوچ رہا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا؟ فآواکم، مسلمانوں اگرچہ تعداد میں تم کم ہو، سمجھتے ہو کہ ہم کمزور ہیں، یہ کفر ہمیں ختم کر دے گا، اللہ پر بھروسہ کر لو، فآواکم، وہ تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا، تمہیں اس زمین کا حکمران بنا دے گا، پوری دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا، تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو بنو۔ فآواکم وأیدکم بنصری،
پھر اللہ نے تمہاری مدد بھی کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں مال غنیمت بھی عطا کیا، اور جو مال غنیمت ملا ہے فَكُلُوا، وہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، حلالاً طیبا، وہ حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ یہ جہاد کی برکت ہے جو اللہ نے 313 مجاہدین کی وجہ سے اہل ایمان کو نواز دی اور عطا کر دی۔ اللہ کے پیغمبر 313 صحابہ لے کر جب میدان میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، خیمہ لگا دیا گیا۔ آپ کی کمر پر، آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کا نگہبان ٹھہر گیا، مجھے آپ کا محافظ ٹھہرا دیا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان، یہ 313 بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب جتنی جمع پونجی ہے میں لے کے بدر کے میدان میں آ گیا ہوں، اگر آج یہ 313 قتل کر دیے جائیں، آج 313 کافروں کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں فَلَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، اللہ آج کے بعد تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس زمین پر تیرا نظام قائم ہونا چاہیے، اس زمین پر تیری عبادت ہونی چاہیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ زمین اللہ کی، اس زمین پر نظام اللہ کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک اس زمین سے کفر شرک ختم نہیں ہو جاتا، الہ کلمت اللہ کے لیے اہل ایمان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تلوار لے کے اٹھ جائیں، نکل کھڑے ہوں، اسلامی خلافت اور ریاست اور اسلامی خلیفہ کے ماتحت رہتے ہوئے جہاد کریں۔ لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ اگر آج یہ 313 جو تیرے دین کا سر، جو تیرے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے گئے فلا تعبد، اللہ اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور اب اگر ہم یہ تصور کریں، اپنی نظر میں وہ منظر لے کے آئیں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کہاں بہک رہے ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم بڑے حاجی نمازی اور بڑے پکے مسلمان۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں تو اس سے بڑی عبادت کرنے والا کوئی نہیں، ہم نے بڑا مارکا مار لیا۔ آج ہم چند ہزار کی زکوٰۃ دے لیں، تھوڑے سے پیسے اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے لیں، سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ جہاد اللہ کے رسول نے کیا اور بدر کا میدان سج چکا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 شہید کر دیے گئے، اس زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور منظر کیا ہے، اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے، ذرا خیال کریں، تصور کریں اور تصور کی دنیا میں چلے جائیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس تھا، فما زال، اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں، تکرار سے کر رہے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ بار بار اللہ کے نبی اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور کس قدر دعا کر رہے ہیں، فما زال یستغیث ربہ، اللہ سے دعا ہمیشہ کر رہے ہیں، تکرار سے کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول غافل نہیں ہوئے۔ یدعو، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں حتی ساکت رداءہ، اس قدر بے قراری ہے، اس قدر بے چینی ہے، اس قدر اللہ سے باتوں میں مشغول ہیں، اس قدر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں حتی ساکت رداءہ، آپ کی کمر سے آپ کی چادر ہی اتر جاتی ہے، آپ کو پتہ نہ چلا، آپ کی کمر ننگی ہو گئی،
آپ کی کمر سے چادر اتر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، میں نے اللہ کے رسول کی چادر اٹھائی، اور فَرَدَّهُ، میں نے آپ کی چادر آپ کی کمر پر ڈال دی، اور اللہ کے نبی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے پیارے پیغمبر بس کر دیجئے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو گیا، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اے پیغمبر میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میرے اوپر توکل کیا ہے، اپنی زندگی کی جمع پونجی 313 لے کر میدان میں آ چکے ہو اور دعا مانگتے ہو کہ اگر شہید ہو گئے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تستغیثون ربکم، اپنے رب سے دعا کی ہے، فاستجاب لکم، تیرے رب نے تیری دعا قبول کر لی ہے، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، 1000 فرشتہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے اترے گا، اور کیسے آئے گا؟ مردفین، قطار اندر قطار آئے گا، ایک کے پیچھے دوسرا آئے گا، لگاتار آئیں گے، مسلسل آئیں گے۔ اور جب یہ فرشتے نازل ہوئے، فرعون جب یہ فرشتے نازل ہوئے، ابو جہل بھی موجود ہے، جب فرشتے نازل ہوئے کفار کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں اور شیطان بھی موجود ہے۔ فرشتوں کو شیطان دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ اپنی دم دبا کر بھاگ گیا، کہتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اے اللہ کے بندو، اے فرعون، اے اللہ کے بندو، اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، انی ارا ما لا ترون، میں تو اللہ کی وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ دم دبا کے بھاگ گیا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کیا منظر کھینچا، اللہ نے قرآن میں کیا نقشہ کھینچ دیا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے پیغمبر وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اس کا وعدہ کیا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ لشکر ملے، وہ قافلہ ملے جس کے پاس دولت ہے، جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس جا رہا ہے۔ آپ تو وہ لشکر کا حصول چاہتے تھے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ، اللہ حق کو حق کر دکھانا تھا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی جڑ ہی اکھاڑ کے پھینک دے۔ اللہ تو کافروں کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ آج ہم ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہوا، پیارے پیغمبر پر نازل ہوا، پھر اللہ نے کافروں کی جڑ کاٹ کے پھینک دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، اس جگہ ابو جہل مرا پڑے گا، اس جگہ عتبہ مرا ہوا ہوگا، اس جگہ شیبہ مرا ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے جہاں جہاں نشان لگایا، جہاں جہاں اشارہ کیا، وہیں کفار کے سب سے بڑے سردار قتل کیے گئے اور وہیں پڑے رہے، لاشیں سڑ گڑ گئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں بازو سے، انہیں پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں پھینک دیا، اور جس کی لاش تعفن کی وجہ سے پھٹ گئی، اللہ کے رسول نے کہا اس کے اوپر پتھر پھینک دو، اسے یہی دفن کر دو۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے بدر کے میدان میں کافروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران وہ کفار سے دوستی لگائے ہوئے ہیں، حکمران لگائیں نہ لگائیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اللہ کے گھروں کو کتنا آباد کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے چہروں پر داڑھی سجتی ہے، یہ بوڑھا آدمی یہ چلنے پھرنے سے لاغر ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے، لیکن داڑھی منڈوانے کے لیے یہ اپنی جلد کھینچتا ہے اور روزانہ شیو کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کا قتل کرتا ہے، اور کہتا ہے حکمران ٹھیک نہیں۔ یہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے حکمران ٹھیک نہیں۔ یہ روزے نہیں رکھتا، کہتا ہے حکمران ٹھیک نہیں۔ حکمران ٹھیک ہیں یا نہیں، ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے اپنے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ اللہ کے پیغمبر نے بدر کے میدان میں کاٹ کے رکھ دی۔ اور اسی آیت میں، بلکہ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ،
تم تو کہتے تھے نا جو ملک شام سے قافلہ جا رہا ہے وہ مل جائے، اللہ کی یہ منشا نہ تھی، اللہ کی منشا تھی کہ کافر قتل کر دیے جائیں، لیحق الحق، حق غالب آ جائے، ویبطل الباطل، باطل ہمیشہ کے لیے دب جائے۔ اور اللہ کے رسول کی زندگی میں باطل دب گیا، رسول اللہ کی زندگی میں باطل نیست و نابود ہو گیا۔ کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، کسی کافر کی جرت نہیں کہ وہ ریاست اسلامیہ، ریاست مدینہ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ اور جس نے دیکھا احزاب کی صورت میں، جس نے دیکھا احد کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو، کافروں کو پسند نہیں کہ اسلام غالب آ جائے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جن کا تعلق ہماری اصلاح کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا اور ہم نے جہاد کا معنی بدل دیا، اور ہم نے اسلام کے اس روشن پہلو کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، آج ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ضمانت دے رہے ہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، بغیر عذاب جنت میں داخل ہوگا، لیکن آج ہمارے اندر جہاد کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی اور ہمارے اندر سے حمیت اسلامیہ وہ بیدار نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر نے بدر کے میدان میں روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ سے اضطراب کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، آج ہماری دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں رہی۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، آج ہماری مدد کے لیے ہمارا ہمسایہ، ہمارا بھائی نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ مسلمان تھے کہ جن کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں، ان کا کیا کردار تھا، وہ کیسے مسلمان تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ 313 تھے، صرف ریاست مدینہ تھی، آج ہماری تعداد بہت زیادہ، آج ہمارے پاس 57 ممالک، کفار کے پاس 52 ممالک، ایٹمی قوت ملک پاکستان، دنیا کا جدید اسلحہ مسلمانوں کے پاس، تیل کے معدنیات کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر مسلمانوں کے پاس، کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ پھر بھی یہ ذلیل ہیں، پھر بھی یہ رسوا ہیں، پھر بھی یہ ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ عروج ان کا مقدر ہونا چاہیے تھا، یہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وجہ ایک ہی ہے کہ تم نے میرے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، جو میرے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے میں ان کے ساتھ کیسا مخلص رہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں بدر میں 313 تھے، میں نے مدد نازل کر دی تھی، فرشتے بھیج دیے تھے، تم بھی اپنے اندر ان جیسا ایمان پیدا کر لو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان پیدا کر لو، صحابہ جیسی تڑپ پیدا کر لو، تمہارے آگے کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں تمہیں غلبہ عطا کرے گا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی تڑپ پیدا کر لو، خواہش پیدا کر لو کہ ایک وقت آئے گا ہماری زندگی میں آئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اللہ ساری عزتیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔